بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 نومبر تک ہوگا۔ ابھی کم کیے تھے، کتنے کم کیے تھے؟ 4 روپے اور فائدہ کیا 4 روپے کم کیے 2 روپے پر بڑھا دیے۔ ابھی یہ 2.5 روپے بڑھا کر 1 روپیہ کم کریں گے، پھر 3 روپے بڑھا دیں گے، ایسے ہی ہے۔ پیٹرول کر دیا، پیٹرول سستا کرنے کے بجائے انہوں نے نا اور بڑھا دیے۔ ہماری دیہڑی 1000 روپے، تو پھر یہ 500 کا ہمیں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے دن میں، اور بھی یہ بڑھاتے جا رہے ہیں، تو پھر دیہڑی پھر گھر پہ کیا دیں گے؟ 2.5 روپے بڑھ گیا تو پھر بڑھے گا، پھر کم ہو جائے گا، تو یہ ڈرامے بازی تو مسلسل چل ہی رہی ہے ہر سال۔ پیٹرول بڑھے کیا کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کو، جب مہنگا ہوتا ہے جب بھی لیتے ہیں، سستا ہوتا ہے جب بھی لیتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، کدھر 180 سے بڑھتا کدھر تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب بات کریں گے، انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، اس بار توسیع نہیں کی گئی، اب گرفت ہوگی، پلینٹی بھی لگے گی۔ 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2025 کے لیے تقریباً 60 لاکھ شہریوں نے گوشوارے جمع کرائے۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی شرح میں 17.5% اضافہ ریکارڈ۔ 36 لاکھ ٹیکس دہندگان نے ریٹرنز کے ساتھ ٹیکس ادائیگی بھی کی۔ انفرادی طور پر شہریوں نے 69 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ 70,000 ٹیکس دہندگان کو ٹارگیٹڈ ای میلز بھی بھیجی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیر کے عوام سے وعدہ ہے، مایوس نہیں کروں گا، کشمیریوں کی آواز مقبوضہ کشمیر، اسلام آباد اور دنیا بھر میں اٹھاتا رہوں گا۔ کشمیر کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا سیاسی حل ہے اور سیاسی حل نکالنا پیپلز پارٹی کی پہچان ہے۔ کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کا نمائندگی نہ صرف آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں، اسلام آباد میں، مگر پوری دنیا میں کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کشمیر کا جو بھی مسائل ہیں ان کا سیاسی حل ہے، اور سیاسی حل نکالنا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہچان ہے۔ فکر نہ کرے، وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ پارٹی قیادت آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کی گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر اور چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کر دیا۔ پی پی قیادت پارلیمانی پارٹی کو وزیر اعظم کے نام پر قائل نہ کر سکی۔ وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم کے نام کا اعلان جلد متوقع ہے۔ تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی، اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے کئی دن کی تاخیر کے بعد حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزراء سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی بابا سلیم سواتی بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر، 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ صوبے کی سیاسی، معاشی، امن و امان کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو بھی بیان دیتے ہیں اس کی اہمیت نہیں، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے اراکین کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا پاک فوج سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، فوج کے ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے، وہ حماقت میں ریاست مخالف اقدامات کرتی ہے۔ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں۔ وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے۔ پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کریں، یہ پالیسی اب ان کی ہے۔ اسے کے پی کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے۔
اور رہی بات کہ وہ پریکٹیکلی کسی چیز میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے، اتنی اس کی ہمت یا صلاحیت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو وہ ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا۔ ان کی ہر پالیسی وہ پاکستان مخالف پالیسی، حماقت میں مخالفت اپنی طرف سے حکومت کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں وہ ریاست کی بھی مخالفت کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے سابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے لاہور کے پی کے ایل آئی اسپتال میں ملاقات کی۔ شاہ محمود قریشی جیل سے معائنے کے لیے اسپتال آئے تھے۔ ملاقات کرنے والوں میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد فواد چودھری نے ایکس پر لکھا، اسپتال میں شاہ محمود قریشی سے ملنے ان کے حلقے کے لوگ اور فیملی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی لیڈر قیادت نہیں جا سکتی تو یہ کہنا ہم عیادت کرنے بھی نہ جائیں عجیب منطق ہے۔ کلعدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان۔ جنوبی پنجاب سے کلعدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس۔ کہا دشمن پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹی ایل پی کی لانگ مارچ سے دشمن کے بیانی کو تقویت ملی۔ خارجی دہشت گردوں نے کلعدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا۔ افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی۔ ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک کے لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس نازک صورتحال میں جب پاکستان کی بہادر افواج کو اس وقت مشرق اور مغرب سرحدوں سے خطرات لاحق ہیں، ہماری تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے، اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس عمل سے دشمن قوتوں کے بیانیے کو تقویت ملی۔ اپریل اور مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دینا اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان کے ناپاک خوارجی دہشت گردوں نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں تحریک لبیک کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا ہے، جس سے دشمن کے ناپاک عزائم کا پتہ لگتا ہے۔ دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حیدرآباد سے خبر آپ کو دیں گے۔ تھانہ مکی شاہ کی حدود میں پولیس مقابلہ، ملزم ہلاک، ساتھی فرار ہو گیا ہے۔ ملزمان سے مقابلہ فٹ بال گراؤنڈ کینٹ قبرستان کے قریب ہوا، یہ کہنا ہے ترجمان پولیس کا۔ ہلاک ملزم امان اللہ سے پستول برآمد، 8 مقدمات میں مطلوب تھا۔ مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد تھانہ مکی شاہ کی حدود میں پولیس مقابلہ، ملزم ہلاک، ساتھی فرار ہو گیا۔ پشاور کے شہریوں کو میسر سستی بائک سروس بھی جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں مشکوک ہو گئی۔ بائکر اور سواریوں کی لوٹنے کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھ گئیں۔ رپورٹ کریں گے عدنان طارق۔ شہر کی شاہراہوں اور چوراہوں پر سبز ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سوار اب عام مناظر ہیں۔ بے روزگاری کے ماحول میں یہ نیا روزگار تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ گرین ہیلمٹ والا بہت اچھی کام ہے، روزگار نہیں ہے، اور موٹر سائیکل والا بہت زیادہ ہے۔ شہریوں کے لیے یہ سواری نہ صرف سستی بلکہ وقت کی بچت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ سواری بھی اچھی کرتی ہے، ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ رکشے والے تقریباً 100 لیتے ہیں، یہ 50 لیتے ہیں۔ کسی یا رشتے پہ میں جا رہا ہوں تو وہ 300-350 روپے لے گا، یہ بہت سستا ہے۔ دوسری جانب جرائم پیشہ ناصر اس سروس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ کئی بائکرز کو لوٹا گیا تو کئی جعلی سواری بن کر وارداتیں ہوئیں۔ پولیس اعداد و شمار کے مطابق رواں سال ایسے 15 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کسی اگر سواری کو لے کر گیا تو آگے اس کے بندے کھڑے تھے اور انہوں نے اس بندے کو لوٹا، اور ادر وے راؤنڈ بھی تھا کہ فائر کیا اور آگے جا کے اس سے موٹر سائیکل سنیچ کیا یا موبائل یا جو اس کے جیب میں پیسے ہوتے تھے۔ ٹرانسپورٹ ایون لوکل گورنمنٹ ان کی سطح پر اگر کوئی ایک پلیٹ فارم بن جائے، جو بھی موٹر سائیکل چلائے وہ رجسٹرڈ ہو، اس کا ٹریکر ہو کہ وہ اس ٹائم کہاں پر موجود ہے، اس سے جو ہے نا ایک وارداتوں میں بھی کمی آئے گی۔ یہ بائک سواری جہاں روزگار کا ذریعہ ہے وہیں شہریوں کے لیے سہولت بھی۔ اگر حکومت نے اسے محفوظ بنا دیا تو شہریوں کی سفری سہولت آسان ہو جائے گی۔ کیمرامین واحد اللہ کے ساتھ عدنان طارق، ایئر وائی نیوز، پشاور۔ اور اب بات کریں گے خانے بال میں شہریوں کو انصاف کی دہلیز پر فراہمی اور شکایات کے فوری اندراج کے لیے موبائل پولیس اسٹیشن وین نے کام شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے ساجد خان۔ خانے بال پولیس جدید اور عوام دوست پہل کے ساتھ خدمت کے نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے۔ موبائل پولیس اسٹیشن، جی ہاں وہی گاڑی جو اب شہریوں کے مسائل سننے خود ان کے گھروں اور علاقوں تک جائے گی۔ کسی بھی شہری خاص کر خواتین کو اب نہ تھانے جانے کی ضرورت، نہ ہی خدمت مرکز، نہ ہی لمبی قطاروں کا انتظار۔ موبائل پولیس اسٹیشن اب موقع پر ہی FIR کے اندراج، درخواستوں کی وصولی اور خدمت مرکز کی تمام سہولیات فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی
طرف سے یہ خانے وال کی عوام کے لیے ایک گفٹ ہے. اس میں یہ موبائل پولیس اسٹیشن بھی ہے اور موبائل لائسنسنگ یونٹ بھی ہے. پولیس اسٹیشنز کو بنانے کا موبائل کا جو مقصد ہے کہ ہمارے جو ولنریبل سیکشن سوسائٹی ہیں, ہماری بہنیں پولیس اسٹیشن میں نہیں آتی, ہمارے جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان کو آنے تکلیف ہوتی ہے, ان کے پاس موبائل وین خود جائے اور جو ان کی ہراسمنٹ کی ایشوز ہیں یا اور ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں یا اور جو جنرل کمپلینٹ ہیں ان کو پولیس اسٹیشن میں کرنے کی, وہاں وہیں ای ٹیگ لگ جائے اور اس کی انویسٹیگیشن پولیس آفیسر پہنچے اور کرے. اس کے ساتھ ساتھ لائسنسنگ یونٹ میں جو لائسنسنگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ٹریفک ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ای لائسنسنگ ہے, ای لائسنسنگ ٹیسٹ ہے اس میں, اور اس میں موٹر سائیکل کا اور کار کا لائسنسنگ کی فیسلٹی ساری اویلیبل ہیں. شہری کسی بھی علاقے سے آسانی اور تیزی سے اپنی درخواست یا FIR درج کرا سکیں گے. یہ اقدام نہ صرف وقت کی بچت کرے گا بلکہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو بھی مضبوط بنائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانیوال. خبر آپ کو دیں, پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے ہیوسٹن میں امدادی فنڈ اکٹھا کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے دل کھول کر حصہ لیا. رپورٹ کریں گے ARY نیوز کے نمائندے غضنفر ہاشمی. ہیوسٹن میں پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے ایک تقریب ہوئی جس کا اہتمام الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف نے PHGH, HHRD, اپنا ساؤتھ ٹیکسس چیپٹر اور ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کیا تھا. فنڈ ریزنگ کی اس تقریب میں 300 سے زائد افراد نے شرکت کی. تقریب کا ہدف $5 لاکھ تھا لیکن شرکاء کے جذبہ خیر سے $1 ملین سے زائد رقم جمع ہوئی. یہ فنڈ پاکستان میں جاری بحالی کے منصوبوں, رہائش, صاف پانی اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے خرچ ہوگی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل آفتاب چودھری, ممتاز بزنس مین سید جاوید انور, الائنس کے چیف کوآرڈینیٹر محمد سعید شیخ, HHRD کے ڈائریکٹر الیاس چودھری اور دوسرے مقررین نے ہیوسٹن کمیونٹی کے انسانی خدمت کے جذبے کی تعریف کی. ہم نے ونس اگین $1 ملین کا ریلیف ایفرٹ لانچ کیا تھا جو کہ جولائی میں تھا, اور اب یہ ایکسٹینڈ ہو کے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس میں بہت ساری الائنس سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز شامل ہیں. تو یہ ریلیف ایفرٹ آج انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگا, جہاں ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم $500,000 فنڈ ریز کریں گے. مور دین $500,000 کے 3 کنٹینرز بہت جلد نیکسٹ منتھ سے پاکستان روانہ ہوں گے, اور ان سب کا صحرا یقیناً تمام کمیونٹی کو جہاں جاتا ہے. اور جو سب سے بڑھ کے سید جاوید انور صاحب جو کہ ہمارے چیف پیٹرن ہیں, آپ سے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن دی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ اس نے پاکستان جو ہیوسٹن میں پاکستانی کمیونٹی, اس کو اتنا بڑا دل دیا ہے کہ وہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی اس طرح سے دل کھول کے مدد کر سکتے ہیں. تو ہماری ساری تنظیمیں ہیں, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ہر وقت تیار ہوتی ہیں. کبھی بھی کوئی چیز ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ارتھ کوئک آتا ہے یا سیلاب آتا ہے, ہم یہاں سے بالکل اپنی تن من دھن سے سپورٹ کرتے ہیں. We are with Pakistan in any shape and form they need our help. ہم لوگ ہمیشہ آگے ہیں. ہیوسٹن کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے, خاص طور پہ جب بھی پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی کسی بھی قسم کی, تو ہیوسٹن کمیونٹی جو آگے ہوتی ہے. اور آج بھی انہوں نے یہ ثبوت پیش کیا جب پاکستان کے فلڈز وکٹم کے سلسلے میں $500,000 ان فنڈز جمع ہوئے. ممتاز بزنس مین سید جاوید انور نے سیلاب فنڈ میں $1.5 لاکھ کا عطیہ دیا. غضنفر ہاشمی, ARY نیوز, ہیوسٹن, امریکہ. برطانوی بادشاہ چارلز نے چھوٹے بھائی اینڈریو کو شاہی خاندان سے بے دخل کر دیا. شاہی گھر اور سیکیورٹی واپس لے لی گئی. بادشاہ اتنا سخت فیصلہ کرنے پر کیوں مجبور ہوئے, جانتے ہیں ہمارے نمائندے فرید قریشی کی رپورٹ میں. تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اور ایک عام امریکی شہری خاتون نے ایک برطانوی شہزادے کو شاہی خاندان سے نکلوا دیا ہے. یہ گزشتہ تقریباً 100 سال کے عرصے میں پیش آنے والا پہلا واقعہ ہے. آنجہانی ملکہ برطانیہ کے دوسرے بیٹے اور بادشاہ چارلز کے چھوٹے بھائی شہزادہ اینڈرو کو بکنگم پیلس سے جاری ہونے والے ایک شاہی فرمان کے مطابق تمام القابات, اعزازات اور فوجی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہ ایک عام شہری کی طرح زندگی گزاریں گے. ان کا نام 2019 میں امریکہ کے مشہور جیفری ایپسٹین اسکینڈل میں سامنے آیا اور ایک امریکی شہری ورجینیا جیفری نے الزام لگایا کہ 2001 میں جب وہ صرف 17 برس کی تھی, انہیں ایپسٹین نے لندن کے علاقے مے فیئر میں شہزادہ اینڈرو سے ملوایا اور جس کے بعد ان کا جنسی تعلقات کا آغاز ہوا. 2021 میں ورجینیا جیفری اس کیس کو لے کر امریکہ کی عدالت میں چلی گئیں اور 2022 میں شہزادہ اینڈرو نے
आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, 12 मिलियन पाउंड अदा किए और इस केस से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के नतीजे में केस तो खत्म हो गया, लेकिन मलका बरतानिया ने उन्हें तमाम शाही जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया। इसके नतीजे में शाही खानदान की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता दिनों जब बादशाह चार्ल्स एक अवामी दौरे पर थे तो उन पर आवाजें कसे गए और उनसे शहजादा एंड्रू और एप्स्टीन के ताल्लुकात के बारे में सवाल किए गए और बिल आखिर जुम्मे के रोज बादशाह चार्ल्स ने बड़ा फैसला कर लिया। अब एंड्रू को शहजादा नहीं लिखा जाएगा, उनसे शाही रिहायशगाह भी वापस ले ली गई है और एक प्राइवेट घर में वो मुंतकिल हो रहे हैं। उनसे सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, जबकि बरतानवी खुफिया इदारे MI5 ने रिकमेंड किया है कि उन्हें कुछ हद तक सिक्योरिटी दी जाए ताकि एप्स्टीन केस के हवाले से उनको कोई खतरा ना हो सके। अब वो शाही तकारीब में सिर्फ गैर सरकारी हैसियत में शामिल हो सकेंगे। ये सारा किजिया बहुत सारे सवालात भी छोड़कर जा रहा है जो कि बरतानवी मीडिया पर जेर बहस है कि अगर अमेरिका के अंदर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो क्या एंड्रू अमेरिकी निजाम इंसाफ के सामने पेश होंगे, और अगर वो पेश नहीं होते तो उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस मामले में बरतानिया के लिए सियासी और सफारती दबाव भी बढ़ सकता है। फरीद कुरैशी, एयरवाई न्यूज, लंदन। बदलते मौसम के साथ खानपुर के शहरियों में मौसमी बीमारियां फैलना शुरू हो गईं। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। खानपुर से फयाज बलोच की रिपोर्ट। तब्दीली के साथ सर्दी की लहर आते ही खानपुर के शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। खसूसन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दम्मा जैसी बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, जिनसे बुजुर्ग बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में मौसमी बीमारियों का शिकार होकर आने वाले मरीजों की देखभाल और इलाज मुआवजे के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है और शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि वो बेएहतियाती से गुरेज करें। खासतौर पर बच्चों के लिए बात करूँगा। बच्चे जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के साथ आते हैं और ये अक्सर इनका गला ख़राब होता है, और अगर किसी की छाती ख़राब होगी तो उनका सांस तेज़ होगा और जो पसलियों के साथ जो है ना वो गड़े पड़ रहे होंगे। अगर ऐसी सूरत हो तो फिर डॉक्टर के साथ आप फौरन रब्ता करें। डॉक्टर्स का कहना है कि मामूली नज़ला या बुखार को नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि बर वक्त इलाज कराया जाए ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके। कैमरामैन हसन रजा के साथ फयाज बलोच, एयरवे न्यूज़, खानपुर। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से आउट क्लास करके T20 सीरीज़ बराबर कर दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 111 रन का हदफ 41 गेंद पहले ही पार लगा दिया। सलमान मिर्ज़ा 3 विकेटें उड़ाकर मैच के हीरो रहे। सीरीज़ का फैसला कुन मार का आज होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने हमें आउट क्लास किया, दूसरे मैच में हिसाब चुका दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा उम्मीद है फाइनल में भी मदाहों को बेहतरीन खेल दिखाएंगे। कप्तान ने सलमान मिर्ज़ा और साइम अयूब की भी तारीफ की। Just the other day and we did it return to them today, and it's all set for the final now, and very happy with that. Hopefully we have a cracker in the final. We bowled really well up front. When you bowl that well in up front, you take like 4 wickets up front, you always going to win a game. If you talk about Salman, he's working so hard with Ash, and he's learning new things every single day. He's someone who can play for Pakistan next 10 years, and we are hoping he can continue and put more these kind of innings in future and become a player we want him to play. साइम अयूब की बैटिंग ने पैसा वसूल करवा दिया। दूसरे T20 में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर लाहौरी खुश। कहते हैं साइम अयूब का फॉर्म वापस आना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है कौमी टीम फाइनल भी जीतेगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क निगरानी निज़ाम कायम करने पर राज़ी हो गए। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने एलामिया जारी कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के ऊपर है कि वो अमन के क़याम को यकीनी बनाए। ये तो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एक दूसरे की जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम किया जाए। सालिसों की कोशिशें रंग लाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डेडलॉक खत्म हो गया। दोनों मुल्क जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। वज़ारत ख़ारिजा ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के एलामिया में कहा, फ़रीक़ैन ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमन के क़याम और निगरानी का निज़ाम कायम करने पर भी रज़ामंद है। मुआहदा तोड़ने वाले पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीरों ने एलामिया पाकिस्तान की जीत करार दिया। एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, वो अफगान तालिबान रजीम के ऊपर है कि वो अमन के क़याम को यकीनी बनाए और अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा आयद करने का भी एक हक हासिल हो गया है। ये तो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अगर पुरअमन अफगानिस्तान, सॉवरन अफगानिस्तान इस दुनिया में रह सकता है तो वो पाकिस्तान की साथ अमन के बगैर नहीं रह सकता।
پاکستان کہ ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے. دفتر خارجہ نے کہا مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. اسلام آباد، کابل، انقرہ اور دوحہ کے نمائندوں کی ملاقاتیں 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں ہوئی. مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے کیے جائیں گے. کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی. کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کی پشت پناہی ختم کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ 6 نومبر کو ہوگا جس میں معاہدے کا طریقہ کار طے کیا جائے گا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے دراندازی مکمل بند ہو. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو افغانستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے مکمل تعاون کریں گے. وزیر اعظم کا چترال میں خطاب. کہا وزیر اعلیٰ بننے پر سہیل آفریدی کو مبارکباد دی اور پیشکش کی تھی کہ وفاق آپ سے بھرپور تعاون کرے گا. امید ہے سہیل آفریدی میری پیشکش قبول کریں گے. شہباز شریف نے کہا پاکستان کی فوج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی. ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکل کا چالان اصل مالک کو پہنچ گیا. ای چالان سسٹم نے 4 سال قبل چوری ہونے والے موٹر سائیکل کا چالان کیا. مالک کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 جرمانے کا ای چالان ملا. مالک نے بتایا موٹر سائیکل ٹیپو سلطان تھانے کی حدود سے چوری ہوئی تھی جس کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی. پولیس 4 سال سے موٹر سائیکل برآمد نہ کر سکی. 27 اکتوبر کو ای چالان جاری کر دیا گیا. چوری کی موٹر سائیکل 4 سال سے شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی ہے. کراچی میں ای چالان سسٹم کے ابتدائی 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 چالان کیے گئے جن کا مجموعی جرمانہ 81,60,000 روپے ہے. 25 ڈمپرز پر بھی چالان اور جرمانے ہوئے. رپورٹ کے مطابق اوور سپیڈنگ اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر سب سے زیادہ چالان ہوئے. ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297، سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر 111 چالان کیے گئے. لین سے ہٹنے، غلط پارکنگ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر ایک چالان کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے 4 روز کے دوران 25 ڈمپرز کے خلاف بھی چالان اور بھاری جرمانے کیے گئے. 1 نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن. آج گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے. گلگت بلتستان کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا. گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا. ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضا میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا. 14 اگست 1948 کو تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرا لیا گیا. گلگت بلتستان میں ڈوگرا راج کے خلاف وہاں کے بہادر عوام کی فتح کو آج بھی عظیم مارکہ تسلیم کیا جاتا ہے. گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. اس عظیم دن کی مناسبت سے ISPR نے خصوصی نغمہ ریلیز کر دیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.